السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے ابتدا کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولو، نہ کہو، راعنا، راعنا یعنی یہ لفظ نہ کہو، وقولو اور کہو، انظرنا، انظرنا یعنی یہ لفظ کہو، راعنا کی جگہ انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم دردناک۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہونے کے لیے طریقہ کار اور ایک یہود کی بری عادت سے روکا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہا کرو، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہو تو راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو۔ مدینہ کے بعض یہودیوں کی ایک شرارت تھی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو وہ آپ سے کہتے تھے راعنا، یہ لفظ استعمال کرتے، مطلب اس کا بنتا ہے ہماری رعایت فرمائیے یا ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ یہود نے اسی لفظ کو تبدیل کر کے اپنی بری عادت کی وجہ سے راعنا کی بجائے راعینا کہنا شروع کر دیا۔ اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ آپ نے حدیث شریف اگر سنی ہو، کلکم راعن، یہ لفظ ہم میں سے، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تو اس کا معنی چرواہا بھی کیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کے آخر راعن کے آخر میں یا آتی ہے، لیکن وہ پھر عربی گرامر کے لحاظ سے راعن بن گیا۔ غرض یہودیوں کا یہ کہنا کوئی اچھی نیت پر مشتمل نظر نہیں آتا تھا، اور عربی میں بظاہر اس کا مطلب بھی ٹھیک نکل سکتا تھا، راعینا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی خوش ہوئے اور دبے دبے مسلمانوں کا مذاق بھی اڑانے لگے کہ یہ خود ہی وہ لفظ بول رہے ہیں جو ذو معنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اس شرارت پر متنبہ کیا گیا اور آئندہ اس لفظ کے استعمال پر پابندی لگائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ذو معنی الفاظ کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ یہ سبق دے دیا گیا کہ آپ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس کا ایک اچھا معنی ہو ایک برا معنی ہو، کہ وہ لفظ ان کی ذات کے لیے استعمال کریں۔ اس سے یہ اصول بھی پتہ چل گیا اور یہ بات پتہ چلی کہ تربیت کی ضرورت کے تحت بظاہر جائز چیز سے کسی خفیہ نقصان سے بچانے کی خاطر روکا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اندر کوئی ایسا لفظ بولا جا رہا ہے جس کا اندرونی طور پر کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، دوسرے بچے اس کو برا منا سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، تو بظاہر لفظ ٹھیک بھی ہو اور بچہ آگے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں تو اس لیے اس معنی میں بول رہا ہوں، اور اگر دوسرے بچے اس کو برا منا رہے ہیں، استاد تک بات پہنچ جاتی ہے یا استاد صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی غلط بھی ہے، تو وقتی طور پر اس کو روکا بھی جا سکتا ہے کہ آپ یہ لفظ نہ بولیں، ایسا لفظ بولیں جس کے دو معنی نہ نکلتے ہوں۔ تو تربیت کے حوالے سے یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو صحیح الفاظ کی جو ہے وہ غلط تعبیر بھی کرنا جو ہے وہ یہود کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لوگ آتے تو
السلام علیکم کی بجائے لام چھوڑ دیتے اور السلام علیکم کہہ دیتے، گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پر موت واقع ہو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں موجود تھے، کونے پر پردہ لگا ہوا تھا۔ جب کوئی آدمی آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے چلی جاتی، کیونکہ ایک ہی کمرہ تھا۔ ایک یہودی نے آ کر کہا السلام علیکم، یعنی الف لام سین الف میم، یعنی درمیان والا لام چھوڑ دیا، السلام والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے کہا علیک السلام واللعنہ، وہی لفظ دہرایا۔ معنی بنتا ہے کہ تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو، یعنی لعنت ہو۔ جب یہودی چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھی، کیا بات تھی؟ کہنے لگی حضرت الم تسمع ما قال، آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تسمعی ما قلت له، کہ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الم تسمعی ما قلت له، کیا تم نے نہیں سنا جو کچھ میں نے اس کو کہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے صرف جواب میں یہ ارشاد فرمایا تو وہ علیک، یعنی علیک کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تجھ پر پڑے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو تیرا کہا ہوا تیرے اوپر ہی ہو۔ نہ اپنے طرف سے کوئی غصے کی بات کی اور نہ کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کی، بس اتنا ہی جواب کافی تھا۔ گویا کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بیان فرما دی کہ اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ تو یہ بھی امت کی تربیت کے لیے ہی ایسی صورت بھی پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تھوڑے سخت الفاظ بولے، آپ علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے لفظ بول دینا کافی ہے۔ باقی یہ کہ یہاں پر ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی سلام دعا کی جو ترتیب ہے اس کے اندر کافی غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ السلام علیکم کا لفظ بولتے ہوئے ہم بھی خیال نہیں کرتے کہ لام اکثر پڑھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا۔ السلام علیکم، السلام علیکم کئی لوگ بولتے ہیں، تو کئی سلام علیکم بولتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اپنے اپنے ماحول کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ غلط لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، بھلے وہ غلط معنوں کے لیے نہ بول رہے ہوں، شرارت کے لیے نہ بول رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ بے احتیاطی تو ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلیقے سے، طریقے سے، حکمت کے ساتھ اس لفظ کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ ہم السلام علیکم کا پورا لفظ جو ہے وہ بولنے کی کوشش کریں۔ تو آیت مبارکہ میں آگے فرمایا واسمعوا، اور سنا کرو، یعنی لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو، قول انظرنا، انظرنا کہا کرو کہ آپ توجہ فرمائیے، آپ ہماری طرف دیکھیے، نظر کرم فرمائیے۔ تو واسمعوا، اور سنا کرو، جو کچھ کہا جائے، جو حکم دیا جائے اس حکم کے مطابق عمل کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کافر لوگ جو ہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہماری تربیت کا کافی سامان ہے، پورا قرآن کریم ہی ظاہر ہماری تربیت کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر خاص طور پر جو ہے جو باتیں ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جس میں سے کوئی ذو معنی بات نکلتی ہو، ایک مثبت پہلو ہو، ایک منفی پہلو ہو۔ تو آپ کے لیے جو بھی لفظ بولا جائے انتہائی صحیح اور درست لفظ بولا جائے۔ اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے کوئی بات غلط کہہ دیتا ہے کسی موقع پر یا سخت بات کہہ دیتا ہے تو اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور الفاظ کو تبدیل کر کے متبادل اچھے الفاظ جو ہے وہ پیش کرنے چاہیے تاکہ غلط الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم ہو جائے۔ اور اگر کہیں تربیت کے دوران کسی لفظ کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو بعض کا لفظ بظاہر صحیح ہو لیکن اس کی کوئی تعبیر غلط نکلتی ہو تو اس سے بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ صحیح معاشرے کے اندر
صحیح تعبیرات کے ساتھ الفاظ جو ان کا استعمال کیا جائے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی اور تکلیف کی صورتیں جو وہ ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔